اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو 7ویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے۔ خدا آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 102 نکالیے۔ ہمارا موضوع ہے آج سائنس اور جنگ۔ آج ہم اس کا حصہ دوم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پہلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ پرانے زمانے میں جنگ مخالف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا، کیونکہ ان کے ہتھیار بھی پرانے اور سیدھے سادے ہوتے تھے۔ پھر بچوں، جیت اسی کی ہوتی تھی جس کی تعداد اور طاقت میں بہتر ہوتی اور ہتھیاروں کا استعمال کرنے کی مشق میں زیادہ ماہر ہوتے۔ لیکن بچوں، آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں جیتی جاتی ہے، بلکہ سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہے۔ تو بچوں، پہلے حصے میں ہم نے سب کچھ پڑھا، تو آج ہم اس کا حصہ دوم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہے کہ خطرناک جنگی ساز و سامان اور تباہ کن اسلحہ سائنس کی نئی دریافت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سائنس کا قصور ہے۔ سائنس تو ہمارے لیے نئی نئی باتوں کا کھوج لگاتی ہے، یعنی یہ بات واضح ہے، یہ بات سامنے ہے ہمارے کہ خطرناک جنگی ساز و سامان، یعنی جنگ میں جن خطرناک ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے، یہ سائنس کی دریافت ہے۔ لیکن بچوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہم قصور سائنس پر لگائیں گے۔ سائنس تو ہمارے لیے نئی نئی دریافتوں کا کھوج لگاتی ہے۔ اب بچوں، ہمارا کام ہے یہ کہ ہم کس طرح ان ہتھیاروں کا استعمال کریں۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ان سائنسی دریافتوں کو غلط راستے پر لگائیں یا اچھے کام میں لائیں۔ لیکن یہ بات 100% صحیح ہے کہ ان سائنسی ایجادات کا غلط استعمال انسان اور انسانیت کے لیے یقیناً نقصان دہ ہوگا۔ بچوں، اب یہ ہمارا کام ہے کہ سائنس نے ہمارے لیے جو نئی نئی دریافتیں کی ہیں، اب ہم ان ہتھیاروں کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے یا اچھے کام میں ان کو لائیں گے۔ لیکن یہ بات 100% صحیح ہے، یعنی پوری یہ بات صحیح ہے کہ ان سائنسی ایجادات کا غلط استعمال انسان اور انسانیت کے لیے یقیناً نقصان دہ ہے۔ یعنی تب یہ نقصان دہ جب ہم ان ہتھیاروں کا استعمال غلط طریقے سے کریں گے۔ لیکن بچوں، یہ قصور ہم سائنس پر نہیں لگائیں گے، بلکہ یہ قصور ہم ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے والوں پر لگائیں گے، کیونکہ یہ ان کا کام ہے کہ کس طرح وہ ان ہتھیاروں کا استعمال کریں۔ تو پیارے بچوں، اس میں سے اب کچھ الفاظ ہیں، یعنی ایک الفاظ ہے اس میں اپاہج۔ اپاہج معنی معذور۔ 100% معنی پورے کا پورا۔ منحصر معنی دار و مدار۔ اسلحہ معنی ہتھیار۔ اب بچوں، اس سبق کے کچھ مشقی سوالات ہیں، آپ اپنی کاپی پر ان سوالات کا جواب نوٹ کیجئے۔ پیارے بچوں، پہلا سوال ہے، سائنسی جنگ کسے کہتے ہیں؟ بچوں، ہم نے پڑھا کہ کسے کہتے ہیں سائنسی جنگ، یعنی ہم نے یہ بھی پڑھا کہ پرانے زمانے میں جنگ کیسے لڑی جاتی تھی، لیکن آج کے زمانے میں ہم کس طرح جنگ لڑتے ہیں۔ آپ اپنی کاپی پر اس کا جواب لکھیے۔ آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوجوں کی جنگ نہیں، سائنس کی جنگ ہے۔ شاباش بچوں، یعنی آج کل کی جنگ جو ہے وہ فوجوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ وہ
سائنس کی جنگ ہے، یعنی سائنس نے جو ہتھیار دریافت کیے، جو اسلحہ بنائی، انہی سے آج جنگ لڑی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے بچوں دوسرا سوال، اس دور میں جنگ جیتنے کے لیے کون سے ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں؟ بچوں ہم نے سبق میں پڑھا کہ آج کے دور میں جنگ جیتنے کے لیے کن کن ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بچوں آج کے دور میں جنگ جیتنے کے لیے ایٹم بم، میزائل، ہائیڈروجن بم، گولیوں اور دیگر خطرناک ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بچوں اب اس کا تیسرا سوال ہے، آپ اپنا صفحہ پلٹ دیجیے اپنی کتاب کا۔ عام ممالک جنگ سے خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی کیوں اکثر ممالک جنگ کا نام سن کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں؟ عام ممالک جنگ سے خوف زدہ اس لیے نہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب کوئی بڑی جنگ ہوئی تو اس میں معمولی بموں کے بجائے خوفناک ہائیڈروجن بموں کا استعمال ہوگا، جس سے تمام دنیا آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں بدل جائے گی اور انسانی تہذیب و تمدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ یعنی آج عام ممالک جنگ سے اس لیے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی وقت جنگ ہوئی تو آج کل معمولی بموں کا، معمولی ہتھیاروں کا استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے بجائے خوفناک بموں کا استعمال ہوتا ہے، جس سے تمام دنیا آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں بدل جائے گی۔ پھر ہے چوتھا سوال بچوں، ایٹمی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ بچوں ایٹمی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ تمام دنیا آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں بدل جائے گی اور انسانی تہذیب و تمدن ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی، تمام دنیا تباہ ہو جائے گی، لاکھوں آدمی اپاہج اور بیکار ہو جائیں گے، بہت سے ہرے بھرے علاقے تپتے ہوئے ریگستان بن جائیں گے۔ یعنی آج کل ایسے بم بنائے گئے ہیں جو بچوں ہم نے سبق میں پڑھا ہے کہ ان بموں سے ہمیں کن کن چیزوں کا نقصان ہوتا ہے، یعنی تمام دنیا آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں بدل جائے گی اور انسانی تہذیب و تمدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی اور تمام دنیا تباہ ہو جائے گی، لاکھوں آدمی اپاہج بیکار معذور ہو جائیں گے۔ یعنی بچوں آج کل خطرناک بموں سے جنگ لڑی جاتی ہے۔ قدیم زمانے میں جنگ کس طرح ہوتی تھی؟ بچوں قدیم زمانے میں جنگ ہم نے یہ پہلے بھی کہیں سبقوں میں پڑھا ہے کہ قدیم زمانے میں جنگ تلواروں، نیزوں اور تیروں سے لڑی جاتی تھی۔ قدیم زمانے میں جنگ یعنی پرانے زمانے میں جنگ بچوں تلواروں، نیزوں اور تیروں سے لڑی جاتی تھی۔ تو بچوں یہ تھا ہمیں اس سبق سے لیے گئے کچھ سوال جو ہم نے کیے۔ تو بچوں اب اس کے آگے ایک سوال ہے، تیسرا سوال، ذیل کے لفظوں کو پڑھیے۔ ذیل کے لفظوں کو پڑھیے۔ تہذیب و تمدن، یعنی دی ہوئی دو الفاظ کے درمیان ایک واو ہے، تہذیب و تمدن، اس واو کو عاطفہ کہتے ہیں۔ بچوں اس واو کو عاطفہ کہتے ہیں، یعنی یہ واو دو لفظوں کو آپس میں ملاتا ہے، دراصل اس کا مطلب اور ہوتا ہے، یعنی تہذیب اور تمدن۔ اس انداز پر آپ ایسے 5 الفاظ جوڑ کر لکھیے جن کے درمیان واو ہو بچوں، جیسے شب و روز، زمین و آسمان، خرید و فروخت۔ شاباش بچوں، یہ لفظ آپ اپنی کاپی پر انڈر لائن کیجئے، جس طرح اوپر لکھا ہے تہذیب و تمدن، ایسے ہی کچھ الفاظ آپ بنائیے، جیسے بچوں شب و روز، زمین و آسمان، زمین و آسمان، خیر و شر، تہذیب و تمدن۔ تو بچوں یہ 3 الفاظ آپ نے لکھے، تو اس کے آگے بھی آپ کچھ الفاظ، ایسے الفاظ لکھنے کی کوشش کیجئے۔ اس کے آگے کل پڑھیں گے۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔